اهدنا الصراط المستقیم۔ ضرورت ہوتی ہیں، نبوت اور حکمت اور دانائی اور علم ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے لیے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ جس دل میں گندگی آ جائے، جو دل گناہوں سے پر ہو جائے، اس میں نبوت والا پاکیزہ علم کبھی نہیں آ سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظ واوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد امام وکیع کے سامنے ذکر کیا، اے میرے استاد جی، میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، کوئی چیز مجھے یاد نہیں ہوتی، ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتلائیے، مجھے کوئی طریقہ بتلائیے کہ اللہ میرا حافظہ تیز کر دے۔ پوچھنے والا کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عربی کے شاعر تھے اور بہت بڑے فقہ کے امام بھی تھے۔ تو اتنا ذہین اور زیرک انسان، وہ کیا کہتے ہیں، میں نے اپنے استاد وکیع کو ذکر کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، مجھے کوئی طریقہ بتلائیں، کوئی وظیفہ ایسا بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ میرا ذہن کھول دے اپنے دین کے لیے، تاکہ میں اللہ کے دین کا کام بالکل آسانی سے کر سکوں، مجھے کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ امام شافعی فرماتے ہیں، فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو مجھے میرے استاد جی نے وصیت فرمائی، اے شافعی بیٹا گناہوں کو چھوڑ دے، لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، کیونکہ علم یہ اللہ کا ایک نور ہے، اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں ملتا، نیکوکاروں کو ملتا ہے۔ یہ علم اللہ کا نور ہے، اور جب تک انسان کا دل، جب تک انسان کا اندر گناہوں سے پر ہو، اللہ کی توحید کا کامل طریقے سے علم بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کذالک نجزی المحسنین، جو دل کے پاک ہوتے ہیں یوسف کی طرح، کذالک نجزی المحسنین، جو اس طرح کے مومن اور موحد ہوتے ہیں، کذالک نجزی المحسنین، جو اس طرح دل سے صاف ہو کر اللہ کی خالص رضا کے لیے نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہم ایسا خوبصورت بدلہ عطا کرتے ہیں۔ یہ بدلہ نبوت کی نتیجے میں، یہ بدلہ علم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے کہ جن کا دل صاف ہوتا ہے، ان میں کفر، شرک، بدعات، رسومات کا شائبہ تک نہیں ہوتا، ان کے دل میں کبھی ان کا خیال تک نہیں گزرتا ان گناہوں کا، انہی دلوں میں ہم نبوت والا علم ڈالا کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اس وقت تک دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آ سکتی جب تک دل پاک اور مطہر نہ ہو جائے، دل صاف نہ ہو جائے، دل سے غیر اللہ کی محبت نکل نہ جائے، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی محبت پناہ گزین نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان کو کامل طریقے سے شریعت کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، دین کے قریب انسان نہیں جا سکتا۔ بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ انسان کا دماغ کھولتے ہیں اور سینہ ہموار ہوتا ہے دین الہی کے لیے۔ بڑی مشکل سے جب انسان مجاہدہ کر کر کے کبیرہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے لگتا ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی کے اس زاویے تک پہنچاتے ہیں جس زاویے پر پہنچنے کے بعد انسان کے ذہن میں گناہوں کی نفرت بیٹھ جاتی ہے اور نیکیوں کی محبت آنے لگتی ہے۔ لیکن اس کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے، مسلسل محنت کی ضرورت ہے، بار بار محنت کی ضرورت ہے۔ یہ مجاہدے کے ساتھ مقام حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ جب تک انسان محنت کر کے، مشقت کر کے، اللہ کا قرب حاصل کر کے اس مقام تک نہیں پہنچتا، اس وقت تک انسان کے ذہن میں گناہوں کی قباحت نہیں آتی، اس وقت تک گناہوں کی نفرت دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ گناہ کی نفرت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو فرمایا جو اس طرح یوسف صدیق کی طرح دل کے صاف ہو جائیں، معاملہ فہم ہو جائیں، صاحب تدبیر ہو جائیں اور اچھی سیرت والے بن جائیں، صحیح معنوں میں مومن اور موحد ہوں، ہم ان کو کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم اپنی رحمت سے ان کو علم کی صورت میں اور نبوت کی صورت
بدلہ عطا کرتے ہیں. کذالک نجزی المحسنین، یہ محسنین کا بدلہ ہوتا ہے. محسن وہی ہوتا ہے جو دل سے نیکی کرنے والا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آ کے انہوں نے چند سوال کیے امام کائنات سے. یا رسول اللہ مل احسان، احسان کس چیز کو کہتے ہیں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان اس چیز کو کہتے ہیں تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس طرح خالص کر کے عبادت کر، اس طرح اللہ کی طرف توجہ کر کے عبادت کر، اس طرح غیروں کی محبت دل سے نکال کے خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر. کاننا کا تراہو، کہ تیرا ذہن یہ بن جائے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ خیال بھی نہ گزرے، یہ تصور دل میں نہیں آ سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر کم از کم یہ تو ذہن میں ضرور ہونا چاہیے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس درجے کو تیری عبادت پہنچ جائے گی، اسی کو اللہ احسان سے تعبیر کریں گے. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. عبادتیں احسان کب بنتی ہیں کہ جب اس طرح ان کو کیا جائے کہ انسان ذہن میں یہ تصور کرنے لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اسی کی رضا کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں. جب اس درجے کو عبادت پہنچتی ہے، اللہ اس کی عبادت کو احسان سے تعبیر کرتے ہیں. اور فرمایا کذالک نجزی المحسنین، پھر اس طرح جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو ہم بدلے میں اتنی بڑی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ نبوت عطا کر دیتے ہیں. اور یہ درجہ تو صرف انبیاء کو ملا. انبیاء کے بعد محسنین تو بہت سے ہیں لیکن نبی کوئی نہیں. انبیاء تک تو یہ درجہ محدود تھا، لیکن اس کے بعد اگر انسان جہد مسلسل کے ذریعے محنت کر کر کے عبادت کو اس مقام تک لے آئے کہ انسان کے ذہن میں سوائے خدا کے اور ہو ہی کوئی نہ، تو اس وقت انسان بھی محسن بن جاتا ہے. پھر عام انسان بھی محسنین کی صف میں شامل ہونے لگتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے غیر اللہ کی محبت دل سے نکل جائے، تب عبادتیں احسان بنیں گی. فرمایا کذالک نجزی المحسنین، جو دل سے یوں نیکی کرنے والے ہوں، للہیت اور اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوں، ان کو ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. ان کی عزتیں بھی ہم محفوظ کر دیتے ہیں، ان کی نگاہیں بھی ہم محفوظ کر دیتے ہیں. ان کی زندگی کی سفید چادر پہ زنا نام کے دھبے کو ہم نہیں آنے دیتے، اتنے بڑے گناہوں کو ان کے قریب کبھی نہیں آنے دیتے. جو دل کے پاک ہو جائیں، صبر و تحمل سے زندگی گزارنے والے بن جائیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے نام کر دیں. ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے، ہمارا کھانا پینا بھی اللہ کے لیے، ہمارے رکوع و سجود بھی اللہ کے لیے، ہمارے صدقہ و خیرات بھی اللہ کے لیے، جانی عبادت ہو اللہ کے لیے، مالی عبادت ہو اللہ کے لیے، لسانی عبادت ہو اللہ کے لیے. جب یوں انسان زندگی کے ایک ایک گوشے اور گالے کو اس پروردگار عالی کے حوالے کر دیتا ہے، پھر انسان کو اللہ رب العزت اس طرح بدلہ عطا کرتے ہیں، اس کو نبوت والا علم ملنے لگتا ہے. پھر اللہ اس کو گناہوں سے بچا لیا کرتے ہیں، پھر عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، پھر انسان کی زندگی میں گناہوں کی نفرت آ جاتی ہے، نیکیوں کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے. یہ درجہ ملتا ہے انسان کو. زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے ساتھ انسان معلق کر لے. جس کام میں خدا کی رضا ہوگی کروں گا، جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شائبہ ہے، اس کام کے قریب بھی کبھی نہیں پھٹکوں گا. جب یہ انسان تصور دل میں بٹھا لے، پھر اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں میں شمار ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا کر دے. تو زندگی کا ہمارا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہونا چاہیے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ نچوڑ ہے. میرا پیغمبر کہہ دے ان صلاتی، میرا جھکنا، ونسکی، میرا مال خرچ کرنا، ومحیایا، میری زندگی کا ایک ایک سانس، ومماتی، اور میری موت کے تمام لمحات کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کیا معنی؟ میں زندگی کے کسی موڑ پہ غیر اللہ کا پجاری نہیں بنوں گا. جب بھی ضرورت پیش آئے گی کس کو پکاروں گا؟ صرف اللہ. یہ زندگی کا نتیجہ ہونا چاہیے.
جب یہ انسان تصور بٹھا لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو طیب کہتا ہے، ان لوگوں کو اللہ طیب کہتا ہے۔ اور یہ طیب کو معمولی انسان نہیں ہے، قرآن مقدس نے ان کی عظمت و شان کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جو اس طرح طیب بن جائیں، جو اس طرح پاکیزہ لوگ ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت ان کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں، فوراً ان کو ہماری جانب سے کہا جاتا ہے ادخلوا الجنہ، ایسے طیب لوگوں کو کہا جاتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے دل بھی پاک تھے، تمہارے عمل بھی پاک تھے، تمہاری نیتیں بھی پاک تھیں، تمہاری زندگی کا ایک ایک لحظہ اور لمحہ اللہ کی رضا کے تابع تھا، تم اس طرح پاک ہو گئے۔ اب میں پاک ذات کی طرف سے اعلان ہے ادخلوا الجنہ، تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ طیب جو بن جاتے ہیں پھر ان کو اللہ انعام عطا کرتے ہیں، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تمہارے یہ اچھے اعمال کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے کہ اللہ جنت تمہارے نام الاٹ کر رہا ہے۔ تو طیب بننا ضروری ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ انسان طیب بن کے گزارے، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں گزارا۔ یہ انبیاء کے قصص اور انبیاء کے واقعات بیان اس لیے کیے جاتے ہیں، یاد رکھنا تمہارے ساتھ بھی بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں، زندگی کے کسی موڑ پہ تمہارے ساتھ بھی یہ صورتیں پیش آ سکتی ہیں، تو تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل میرے پیغمبر ہونے چاہیے، ان کی زندگی کو دیکھ کے تم اپنے لیے راہ ہدایت کا تعین کرنا۔ یہ اللہ نے انبیاء کی قصے اس لیے بیان کیے ہیں۔ اگلی آیت دیکھو، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام خوب جوانی کی عمر کو پہنچے، وہ زلیخا جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پناہ گزین تھے، جس کے گھر میں رہائش پذیر تھے، وہی فریفتہ ہو گئی اور وہی فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے دل کے اندر برے برے خیالات جنم لینے لگے، بالآخر اس کا عشق اور اس کی محبت اس مقام تک پہنچ گئی، گھر کے سارے دروازوں کو بند کر کے، قرآن کہتا ہے غلقت الابواب، اس نے دروازوں کو بند کیا۔ یہ غلہ کا باب تفعیل سے ہے، تفعیل میں شدت ہوتی ہے، خوب تکلف کے ساتھ اس نے دروازوں کو بند کیا۔ بعد میں چیک بھی کر رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کسی کے دھکا لگانے سے کھل جائیں۔ اس طرح اس کے دل کے اوپر اور اس کے دماغ کے اوپر گناہوں کا اثر ہو چکا تھا، یوں وہ پاگل ہو چکی تھی، لہذا اس نے دروازوں کو بند کرنے کے بعد برہنہ ہو کے حضرت یوسف جیسے حسین و جمیل کو دعوت دی گناہ کی۔ ہائی تلک کہتی آجا یوسف میری اس آگ کو ٹھنڈا کر دے اور میری خواہش کو پورا کر دے۔ وہ چونکہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے دماغ کے اوپر گناہوں کا اثر ہے اور اس کے دماغ کے اوپر اللہ کے نور کی تجلی کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، یہ فرق ہے یوسف اور زلیخا کے درمیان۔ میرے دادا استاد مولانا ادریس کاندلی رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا، کہتے ہیں یوسف کے دل و دماغ کے اوپر اللہ کے نور کی تجلی تھی، یوسف کے قلب اطہر کے اوپر نبوت کا نور تھا، یوسف کے قلب اطہر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو نور توحید چلا آ رہا تھا اس نور کی جھلک تھی۔ اور جو یہ زلیخا ہے یہ تو بادشاہوں کے گھر میں رہنے والی، ان کو تو اپنے عزت اور پردوں کا ویسے ہی خیال نہیں ہوتا، اس لیے یہ گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ ایک فکر تھی یوسف کی، دوسری فکر تھی زلیخا کی۔ اللہ دنیا والوں کو دکھانا یہ چاہتا ہے، دیکھو ایک فکر وہ ہے جس میں اللہ کی توحید گڑی ہوئی ہے، دوسری فکر وہ ہے جس میں دنیا کی محبت گڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھو مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں، وہ فکر غالب آتی ہے جس میں اللہ کی توحید ہے یا وہ فکر غالب آتی ہے جس میں دنیا کی غلاظت ہے؟ مقابلہ کرو۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے گناہ کی دعوت دی،
یوسف صدیق کی زبان پہ جملے جاری ہوئے، معاذ اللہ، آج اللہ کے علاوہ مجھے اس گندی حرکت سے بچانے والا کوئی نہیں، یہ تو گندی بدکردار عورت میری سفید چادر کو گدلا کرنا چاہتی ہے، اس کو داغدار کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے، لیکن میں نے اللہ کی توحید کا کام کرنا ہے، میں نے دنیا والوں کے تبلیغ کے لیے نکلنا ہے، ان کو راہ ہدایت دکھانی ہے، الٹا میں نے دنیا والوں کو تبلیغ کرنی ہے۔ زنا جرم ہے، جھوٹ جرم ہے، بد نظری جرم ہے، میں نے دنیا والوں کو خیانت سے بچانا ہے اور ان کو امانت و دیانت کے سبق سکھلانے ہیں۔ اگر میں خود اپنا کردار یہاں پہ گدلا کر لیتا ہوں، میں تو مبلغ بننے کے قابل ہی نہیں رہوں گا۔ اس لیے فوراً زبان اثر پہ جو جملے آئے وہ کیا تھے؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب توجہ کرنا، معاذ اللہ، کیا جملے ارشاد فرمائے حضرت یوسف صدیق نے؟ معاذ اللہ، آج مولا تیرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جس وقت بھی زلیخا نے حملے کی کوشش کی، اس سے پہلے جس بت کی وہ عبادت کیا کرتی تھی اس بت کے اوپر جا کے کپڑا ڈال دیا۔ حضرت یوسف معصومیت سے پوچھتے ہیں، کیونکہ پتہ کوئی نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، زلیخا یہ کیا کام کر رہی ہے، وہ پتھر کا بنا ہوا بت ہے، اس کے اوپر آج پردے دینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ زلیخا کہتی ہے، اس معبود کے اوپر میں پردہ اس لیے دے رہی ہوں تاکہ یہ میری حرکتوں کو دیکھ نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، اس سے تو بچنے کی کوشش کر رہی ہے جو پردوں کے نیچے آ کے تجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس ذات سے بچنے کی کوشش نہیں کرتی جو 7 پتھروں کے اندر بند کیڑوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے تو بچنے کی کوشش کر رہی ہے جس کے اوپر پردے آ جائیں، کپڑے آ جائیں، درمیان میں رکاوٹیں آ جائیں، اس میں دیکھنے کی طاقت نہیں رہتی، وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس سے تو بچنے کی کوشش نہیں کرتی جو زمین کے ذرے ذرے کو دیکھنے والا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں موجود ہے، کالی سیاہ رات ہو، سیاہ رنگ کا پتھر ہو، ویرانوں کے اندر پڑا ہو، سیاہ رنگ کی چیونٹی جس اس پتھر کے اوپر چل رہی ہو، اس کے چلنے کی وجہ سے اس اندھیری رات میں اس سیاہ رنگ کے پتھر کے اوپر اس کے چلنے کی وجہ سے جو خراش پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت تو اسے بھی دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ یہ اندھیرے تو ہمارے اور تمہارے لیے ہیں، اس کے سامنے اندھیر ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو خود نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، آسمان کا بھی نور اللہ، زمین کا بھی نور اللہ، شرق و غرب کا نور اللہ، پوری کائنات کو تنویر بخشنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ، وہ خود نور ہے، اس کو اندھیرے کچھ نہیں کہتے، اندھیرے اس کے سامنے رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اپنے اس معبود سے تو بچنا چاہتی ہے جو پردوں میں آ کے کچھ نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے اس معبود سے ڈرتا ہوں جو ہر جگہ سے ہر کسی کو دیکھنے والا ہے۔ میں نے کہا مقابلہ کر، ایک فکر ہے وہ جس میں اللہ کی توحید ہے، دوسری فکر وہ ہے جس میں دنیا کی محبت ہے۔ اب مقابلہ کر، توازن تو کر، کس کی محبت غالب آتی ہے؟ جس کے دل کے اندر اللہ کی توحید سمو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو یوں عزتیں عطا کرتا ہے، بے شک وقتی طور پہ اسباب نظر نہیں آتے، دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کو پکارنے کے بعد اس کی ذات عالی پہ بھروسہ کرتے ہوئے یوسف جو ہی بھاگے، اللہ تعالیٰ نے بھاگنا ہی آسان کر دیا، رستے آسان کر دیے۔ انعامات ملتے ہیں لیکن اللہ پہ اس طرح توجہ ڈالنی پڑتی ہے، اللہ کی ذات کی طرف اس طرح متوجہ ہونا پڑتا ہے جس طرح کے توجہ اللہ کو خود مطلوب ہے، جس طرح کی توجہ اللہ کو خود مطلوب ہے کہ اس طرح میری عبادت کر اور یوں میری رضا کی خاطر زندگی کا ایک ایک لمحہ گزار۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف جیسے با حیا پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ ارے زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس حالت میں تیری طرف دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ دنیا والوں کو دکھانا یہ چاہتا ہے، زندگی کے ایسے دوراہے پہ اگر تم بھی کبھی پھنس جاؤ، مجھے پکار کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری زندگی کو یوسف صدیق کی طرح صاف کرنا میرا کام ہے۔ میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟
اس کے پیش خیمہ بہت سے سوالات کا جواب ہے. کہتے ہیں کیا کریں جی، شادیوں پہ رواج بن چکا ہے، اب گانا بجانا نہ ہو، گانا بجانا، ناٹ مراسی نہ بلائے جائیں تو لوگ کہتے ہیں تیرے کو تھوڑا پیسہ ہی، بیٹے کی شادی سے یہ کام نہیں کر سکتا تھا. خاندان والے تانا دیتے ہیں. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو سبق یہ دینا چاہتا ہے، میری رضا کی خاطر زندگی کا ایک ایک لمحہ گزار، گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کر، بظاہر پوری دنیا مخالف ہو جائے، سبب میں پیدا کر دوں گا تیرے بچاؤ کے لیے. یہ کیا بہانہ ہے کہ لوگ تانے دیتے ہیں، خاندان ناراض ہوتا ہے، ہاں جی، بتیاں نہ لگائی جائیں اور فضول خرچی نہ کی جائے اور میرج ہال نہ بک کروائے جائیں تو شادیاں پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی. یہ کوئی بہانے نہیں ہیں. زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں بٹھائے ہوئے گناہوں سے بچنے کی اور فضول خرچی سے بچنے کی کوشش تم کرو. اسباب پیدا کرنے والا خود موجود ہے، وہ ضرور تمہاری زندگیوں کو صاف اور مطہر اور منزہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے گا. تو بچنے کی انسان کوشش کرے. یہ تیرا زہر، یہ تیرا شہر بھی شہر زلیخا ہے جانا، وہ پیغمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے، وہ پیغمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے. بالآخر اس نے دروازے بند کیے اور دعوت دی گناہ کی. یوسف صدیق کی زبان پہ ایک ہی جملہ جاری ہوا، کیونکہ یہ ابراہیم کا خون اس کی رگوں میں دوڑتا ہے. کل وہ بھی جس وقت آتش نمرود میں پڑا تھا، بڑی آفریں اس کو بھی ہوئی تھیں. ہم تیری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم تیری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. حدیث پاک میں موجود ہے، خود بارش والا فرشتہ نازل ہوا اور آ کے کہتا تھا، اے ابراہیم اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو میں تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی پانی برسے گا اور اس آگ کو بجھا دیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ تعلق کو یوں دنیا کے سامنے بیان کیا، اے بارش کے فرشتے تو ہٹ جا، یہ سبب ہے، میری سبب پہ نظر نہیں، مسبب الاسباب پہ نظر ہے. جس کی توحید کی خاطر آج میں آتش نمرود میں آیا ہوں، وہی خود مجھے بچانے پہ قادر ہے. یہ ظاہری اسباب کچھ نہیں کرتے، مسبب الاسباب سب کچھ کرنے والا ہے. کسی کی مدد کی ضرورت. یہاں سوال اٹھے گا ان کی جانب سے جن کا پورا یقین نہیں ہوتا حدیث کے اوپر، ان کی جانب سے سوال اٹھے گا، فرشتے کیوں آئے تھے؟ وہ تو اللہ کی اجازت کے بغیر اترتے نہیں ہیں. فرشتے آتے ہیں، یہ الٹا دنیا والوں کے سامنے انسان کی صداقت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے. وہ فرشتے آئے ہی اس لیے تھے تاکہ ابراہیم خلیل اللہ زبان سے ایسے جملے نکالے جن جملوں کے ایک ایک کڑی سے اور ایک ایک خوشے سے اور گالے سے، ایک ایک روئے سے اللہ کی توحید ٹپک کے دنیا والوں کے سامنے آ جائے، تاکہ ان کے متبعین جو ہیں انبیاء کے، ان کے پیروی کرنے والے، ان کا نظریہ بھی یہ بن جائے، ہماری نظریں اسباب پہ نہیں ہونی چاہیے، مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے. ابراہیم کا عقیدہ بھی تو اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا. ابراہیم کا عقیدہ دکھانا تھا اللہ نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہی تو امت کو دکھلانا تھا. اس لیے فرشتوں کو خود بھیجا، جا کے سوال کرو اور امتحان لے کے دیکھو اب بھی وہ تمہاری مدد کا طلبگار ہوتا ہے یا میرے اوپر نظریں رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں تھیں. جیسا کہ غزوہ حنین کے موقع پہ صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، یہ خلاف عادت تھا. ویسے تو ہر موقع پہ اور ہر جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، یہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے. اس موقع پہ مسلمانوں کی تعداد دگنی اور کافر تھوڑے تھے. صحابہ کے دل میں خیال آنے لگا، جب ہم 313 تھے، 1000 پہ غالب آ گئے تھے، آج تو ہماری تعداد ہی دگنی ہے، آج تو ہم میدان مار لیں گے. اسی دن اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جھٹکا دیا اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلایا، خبردار میری مدد آتی ہے لیکن اپنے خیالات ذہن سے نکال دو. میری مدد اسی وقت آتی ہے جب خالص توجہ میری طرف ہو. تمہیں تو اپنی کثرت پہ ناز ہونے لگا تھا اور تم یہ سوچنے بیٹھ گئے تھے آج ہماری تعداد زیادہ ہے لہٰذا ہم جنگ جیت جائیں گے. فرمایا جنگ کا جیتنا تعداد کی کثرت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے. جنگ کا جیتنا، میدان کا مارنا اور جیت جانا
اس کا تعلق کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ بھروسوں کے اوپر ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، قرآن کے الفاظ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین کے دن تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہونے لگا تھا، تم یہ سوچنے بیٹھ گئے تھے آج ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم جیت جائیں گے۔ وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لمحوں کے لیے شکست سے دو چار کیا، اس کے بعد جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو پکارا جس طرح انبیاء پکارا کرتے ہیں، بعد میں اللہ کی مدد آئی اور مسلمان جنگ جیت گئے۔ عرضی کا مقصد یہ ہے میرے دوست، اسباب پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے۔ اس نے بظاہر دروازے بھی بند کر دیے، اسباب تو ختم ہو چکے ہیں، برہنہ بھی ہو چکی ہے، بے حیاؤں کی طرح لپکی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، انہوں نے اللہ پہ نظریں رکھ کے معاذ اللہ کا جملہ بول کے اللہ کے رستے کی طرف چلنا چاہا، اللہ رب العزت نے دروازوں کو خود ہی کھول دیا۔ جیسے ہی دوڑے اللہ نے دل میں بات ڈالی، میرے یوسف پیغمبر دوڑنا تیرا کام ہے اور تجھے گناہ سے بچانا میرا رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا دل ابواب وقالت حیت لک، وہ تو دعوت دے رہی تھی، قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے میرے اوپر احسان کتنے ہیں، اس نے مجھے بھائیوں کے ظلم سے بھی بچا لیا، انہوں نے تو مجھے کنویں میں ڈالا تھا، وہیں پہ میں مر جاتا بن کھائے بن پیے، میرا کون تھا وہاں پوچھنے والا، اللہ نے احسان کیا، قافلے والوں کے ہاتھ میں دے دیا، قافلے والوں کے ذریعے میں شاہ مصر کے گھر میں پہنچا ہوں، وہاں پہ آ کے میں پناہ گزی ہوا ہوں، آج تک اللہ نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے، آج میں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں، زنا تو حرام ہے اور میں زنا کر کے اس اپنے سچے یار کو ناراض کر لوں، یہ مجھے زیبا نہیں ہے۔ انہو ربی احسن مثوائی، وہ میرا پالن ہار ہے، اس نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے، آج میں زلیخا سے اگر اپنا منہ کالا کر لوں، اگر میں زنا کر لوں، میری عزت تار تار ہو جائے گی۔ اور نیک لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ محسن کے احسان کو بالائے طاق رکھ کے اس کی نافرمانی پہ تل جائیں۔ محسن بندے جو ہوتے ہیں، جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے تابع ہوتا ہے۔ انہو ربی احسن مثوائی، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اور اگر میں زنا کروں تو بڑا ظلم کروں گا، اور اللہ کا قانون یہ ہے انہو لا یفلح الظالمون، اللہ تو ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری نظر کامیابیوں کے اوپر ہے، اور کامیابی اسی صورت میں ہے میں زنا سے بچ جاؤں۔ کامیابی اسی صورت میں ہے کہ زنا سے بچ جائے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس نے انسان کے اوپر بڑی رحمت کی۔ میں آج حدیث پڑھ رہا تھا اور جھوم گیا خدا کی قسم۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ خود کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرنے کے باوجود، پکا ارادہ کرنے کے باوجود، اس کے دل کے اندر جب میرا خوف آنے لگتا ہے، یار یہ تو بڑا گناہ ہے، سود کھاؤں گا حرام ہے، بڑا گناہ ہے، زنا کروں گا حرام ہے، بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولوں گا حرام ہے، بڑا گناہ ہے، وہ گناہ کا ارادہ کرنے کے باوجود میری ہیبت اور میرے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جو گناہ کا ارادہ آیا تھا دل کے اندر، میں اس ارادے کو بھی نیکی شمار کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ گناہ کرنا تو رہا درکنار، گناہ کا ارادہ دل میں آیا تھا، ارادہ بھی پکا تھا، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی ناراضگی کے خطرے سے گناہ سے بچ گیا انسان، تو وہ جو ارادہ دل میں پیدا ہوا تھا اللہ اس کو بھی نیکی نہیں لیتے، کیونکہ نیکی کا سبب وہ ارادہ بنا ہے۔ نیکی کا سبب وہی ارادہ تھا کہ پہلے گناہ کا ارادہ ہوا اور پھر گناہ سے بچنا یہ نیکی ہے، تو اس ارادے کو روند کر اور اس ارادے کو چھوڑ کے اس نے نیکی کی راہ کو اپنایا، اس نے اللہ کو اتنا خوش کیا کہ گناہ کا ارادہ تھا لیکن اللہ اس کی جگہ پہ نیکی لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یوسف پیغمبر نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی لاج رکھی اور اس کی طہارت اور اس کی پاکیزگی کو قرآن کی زینت عطا کر دی۔ قرآن کے اوراق میں اللہ نے ذکر کیا کہ دیکھو میرا یوسف
कितना बाहया था और कितना खूबसूरत था, कितना खूब सीरत था कि उसके सामने गुनाह के सारे असबाब मौजूद थे, लेकिन उसकी नजर अपनी शहवात पे नहीं थी, अल्लाह की रजा पे थी। तो उसने अल्लाह की रजा की खातिर गुनाह को छोड़ा, तो अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जतें और रफ़अतें अता की, कुरान में उसका किस्से बयान कर दिए। तो ये मेरे दोस्तों हमारे लिए सबक है। हम भी गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, हर तरफ से तीर बरस रहे हैं। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब इंसानों के ऊपर इस तरह फितने नाजिल होंगे जिस तरह बारिश के कतरे नाजिल होते हैं। हर तरफ से गुनाह होंगे, हर तरफ से गुनाह होंगे। कोई जमाना था कि किसी के घर में अगर टेलीविजन होता था तो लोग उसको बुरी नजरों से देखते थे। ये माजी करीब की बात है कि जब टेलीविजन निकला तो जिस भाई ने अपने घर में टेलीविजन रखा होता था लोग उसको बुरी नजरों से देखते थे। लेकिन आज अजीब जमाना आ गया, हर घर में टेलीविजन छोड़ो पूरा वीसीआर मौजूद है। वो इंटरनेट के ऊपर जो फाशी और उरियानी का तूफान है वो हर आदमी की जेब में मौजूद है कि नहीं है। अब तो गुनाह करना मुश्किल ही नहीं रहा, एक क्लिक पे हर गुनाह हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को महफूज फरमाए। मेरे दोस्तों बहुत मुश्किल वक्त है, ये फितने नाजिल हो रहे हैं, अपनी जिंदगी को बचा बचा के गुजारिए, ये अल्लाह की नेमत है। और ख्याल कीजिए हर नेमत के बारे में क़यामत के दिन सवाल होने वाला है। तो हर आदमी पहले बचता था कि हमारे घर में टेलीविजन ना हो, ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन अब तो हर जेब में मौजूद है और दो मौजूद है और 1.5 लाख के मौजूद है, 1.5 लाख के मौजूद है। एप्पल ना हो तो गुजारा ही नहीं होता। ये बहुत बड़ी लानत है इस दौर में। ये मुसलमानों को दिया भी इसलिए गया है, इनके अंदर से बहादुरी के जौहर जो है वो खत्म कर दो, बिल्कुल बेगैरत बनाने के लिए ये दिए गए हैं चीजें। अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। तो इज्जतें महफूज होती हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है दिल साफ होना चाहिए, दिल पाकीज़ा होना चाहिए, दिल याद इलाही का मस्कन होना चाहिए। ये जब दिल इस तरह साफ हो जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद का मस्कन जब दिल बनता है, फिर अल्लाह ताला उस इंसान को इतना पाकीज़ा बना देते हैं, कुरान उसकी रिफ़अतों का तज़किरा करने लगता है। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे और आपको कुरान और सुन्नत की